بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کوئی بات کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ یہ دو ویڈیوز دیکھیں، اس کو ذرا سمجھیں، اس کے بعد ہم آپ کو ایک کہانی سنائیں گے۔ ذرا دیکھیں۔ زي اسمنت شو كنا هسه شو كويس نمبر پلیٹ ہوگا کوئی ما ہوتا صرف دمرے ویلے یار روڈ بند ہے تو نا گاڑی نہیں چھوڑ بات الگ جی آرمی افیسر کی بیوی صحیح معمولی بات نہیں، صبح اس کو یہاں مجھے کھڑے رہ کرنے پہ نا دیکھنا اس کے ساتھ کرتے گیا۔ ابھی میں نے بتایا ان کے نائب صوبیدار ان کو بتایا نا، نائب صوبیدار کی ماں کی آنکھ، میں کرنل کی بیوی ہوں۔ نائب صوبیدار کو تم کہتے ہو، میں اٹھ کر واپس اس کو اٹھا دوں گی، پہلے میں نے اٹھایا تھا۔ ہٹاؤ اس کو نائب صوبیدار، اس امداد کتے کے بچے کے۔ ابھی میں جاتی ہوں اس کی وردی ادھر اتارتی ہوں۔ 10 گاڑیاں کھڑی ہیں نا، انسلٹ ہوتی ہے وردی میں۔ آپ نہیں کرو، میرا ٹائم ویسٹ نہیں کرو، میں نے جانا ہے، بہت آگے میں کہہ رہا ہوں نا، میں آپ کو راستہ دوں گا نا، ٹائم ویسٹ نہیں کرو۔ آپ دیکھیں میں تمہارے 10 گاڑیاں کھڑی ہیں نا، میں نے آپ کو انٹروڈکشن کرا دیا، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ پکڑو اس کو، کیا کروں؟ پکڑو اس کو، میں نیچے گرا دوں گی۔ رنگزیب صاحب، رنگزیب صاحب، میری گاڑی پر لگا تو میں ان سے لوں گی سارا۔ رنگزیب صاحب، اور انگزیب صاحب بلاؤ، گاڑیاں کھڑی ہیں نا وردی میں۔ ہٹاؤ ہٹاؤ۔ جی میں کہہ رہا ایک صوبیدار کی کیا اوقات ہے میرے آگے؟ میں کرنل کی بیوی ہوں، میں آرمی کی بیوی ہوں۔ چلاؤ گاڑی، چلاؤ گاڑی، گاڑی چلاؤ، چلاؤ گاڑی، لے گاڑی، لے چلاؤ، اس کے اوپر چلا دو، لے اس کے اوپر چلا دو۔ صبح میں نے ان کے ساتھ کرنے کا ہٹا دے، آپ میں سے ہٹو۔ وہ گاڑی جا رہی ہے نا چھوڑ دو۔ تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ آپ نے ویڈیو دیکھی بھی ہوگی، آپ نے اس سے پہلے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہوگی، اور آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم کس رویے کی نشاندہی کرنے جا رہے ہیں۔ تو لیجیے اب کہانی سنیے۔ 1999 کا دور ہے، جنرل مشرف ماشاء اللہ لگا چکے ہیں۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ایک حکومت تشکیل دی جائے گی۔ اس وقت کے صوبہ سرحد حال خیبر پختونخوا میں جناب جنرل شفیق صاحب کو گورنر سرحد بنایا جاتا ہے۔ اس وقت محترم جناب عبداللہ صاحب جو ہیں وہ اس صوبے کے چیف سیکٹری ہوا کرتے تھے۔ پشاور میں جب حکومت سازی کے لیے مشورے ہو رہے تھے تو محترم جناب عبداللہ صاحب کی تجویز پر ہمارے والد صاحب کو بھی صوبائی وزارت کی پیشکش ہوئی، جو کہ والد صاحب نے قبول کی۔ اب ہمارا خاندان کوئی سیاسی پس منظر نہیں رکھتا، اور ہمارے والد صاحب شاید خاندان کے وہ واحد فرد تھے اور ابھی تک ہیں کہ جو صوبائی وزارت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ قصہ مختصر، وزیر تو والد صاحب ہوئے لیکن پر ہمیں لگ گئے۔ حلف کے ساتھ ہی جھنڈے والی گاڑی بما ڈرائیور اور گارڈ کے ہمارے دروازے پر آ کے کھڑی ہوئی۔ فوراً سرکاری گھر خالی ہوا اور کینٹ میں ہمارے لیے ایک بنگلہ بھی الاٹ ہوا۔ یہ سننا تھا، ہم ساری رات خوشی سے سو نہ سکے، کیونکہ ہم ساری زندگی مسجد کی چھت کے اوپر بنے ہوئے 2 کمروں کے گھر میں ہم نے زندگی گزاری تھی۔ ہم 4 بھائی ساری زندگی ایک کمرے میں رہے، ساری زندگی سال کے اندر 2 سوٹ پہ ہم نے گزارا کیا، جو کہ عیدین کے لیے ہی تیار ہوا کرتا تھا۔ تو ساری رات ہم سوچتے رہے کہ کتنا بڑا گھر رہنے کو ملے گا اور کتنی بڑی گاڑی سواری کے لیے ملے گی۔ ہمارے پاس تو ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں ہیں کہ ہم پہنیں گے کیا اس گھر میں۔ پھر سوچتے لگے کہ نہیں، اب تو ابا وزیر ہو گئے ہیں تو پیسے بھی مل جائیں گے اور اچھے کپڑے بھی ملیں گے اور ہم بھی ٹھاٹ باٹ سے رہیں گے، کیونکہ ہم سیکریٹریٹ کے آس پاس رہے ہیں ساری زندگی۔ تو ہم نے سرکاری افسروں کی لش پش گاڑیاں اور ان کے بچوں کے ناز نخرے اور ان کے گھر والوں کی ٹور بھی دیکھی رکھی تھی۔ تو ذہن میں تو وہی ساری کہانی چل رہی تھی کہ بھئی کل سے تو ہمارے بھی دن بدل جائیں گے۔ باہر کیف لمبی رات کی صبح ہوئی تو سب سے پہلا بم جو ہمارے والد نے ہمارے اوپر پھینکا وہ یہ تھا کہ بھئی کوئی بڑا گھر تم کو نہیں ملے گا، ہم اسی گھر میں رہیں گے، اسی 2 کمروں میں زندگی گزاریں گے۔ ہم بڑے خفا ہوئے کہ ابا یہ کیا کہہ رہے ہیں، سرکاری گھر مل رہا ہے، مفت کا مل رہا ہے، چلے جائیں گے۔ ہم کہ نہیں بھائی، انہی 2 کمروں میں رہیں گے جہاں پہ ساری زندگی گزارتے آئے ہیں۔ اچھا ابا گاڑی کا کیا ہوگا؟ گاڑی بھی ہم چھوٹی لیں گے۔
اچھا آپ چھوٹی کیوں لیں گے، بڑی لے لیں۔ نہیں بھائی چھوٹی گاڑی رکھیں گے۔ اچھا آپ چھوٹی گاڑی کیوں رکھیں گے، وہ اس لیے کہ جب کل کو وزارت نہ ہو تو تم کو پھر اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے تکلیف نہ ہو۔ بہرحال دو ہی فیصلے ہوئے، ہم سارے بھائی والد پہ سخت ناراض ہوئے، زندگی شروع ہوئی۔ ہم وزارت سے پہلے بھی سرکاری اسکول میں پڑھتے رہے، وزارت کے دوران بھی سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ والد انتہائی احتیاط کرتے رہے کہ ہمیں اس وزارت کا نشہ نہ لگنے پائے، لیکن اس احتیاط کے باوجود یہ نشہ ہمیں لگ گیا۔ ایک جملہ ہے جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے اور وہ ایسا خطرناک جملہ ہے کہ جس کا نشہ 100 بوتلوں پہ بھاری ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ کیا جملہ ہے؟ وہ جملہ ہے کہ یہ صاحب کے بچے ہیں، دادا صاحب بچی دی۔ ہم جب یہ جملہ سنتے تو آپ یقین کریں ہم ایک ایسی دنیا میں چلے جاتے کہ جہاں شاید فرعون بھی ہمیں سلام کرنے کو آتا۔ ہمیں جو سرکاری گاڑی ملی تھی اس کے ڈرائیور کا نام حیات خان تھا، جن کو ہم حیات ماما کہتے تھے۔ ایک روز کچھ یوں ہوا کہ ہم کسی بیماری کی وجہ سے اسکول جا نہیں سکے تو ہمارے کچھ دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمارے گھر آئیں گے اور ہماری خیریت پوچھیں گے۔ تو ہماری کافی بڑی تعداد میں دوست جو تھے وہ میرے گھر آئے، ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم نے چائے وغیرہ پی۔ اس کے بعد جب ہم باہر نکلنے لگے تو گھر کے دروازے کے ساتھ حیات ماما اندر آنے لگے۔ تو دوستوں میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں؟ تو پتہ نہیں ہم کس ترنگ میں تھے، ہم نے دوستوں کے سامنے کہہ ڈالا کہ یہ ہمارے ڈرائیور ہیں۔ اسی دوران میرے والد ہمارے پیچھے کھڑے تھے، جنہوں نے یہ بات سنی لیکن دوستوں کے سامنے سنی انسنی کر دی۔ دوستوں کے گھر سے نکلنا تھا اور والد کا حیات خان کو کہنا تھا کہ جاؤ حسن کو بلا کے لاؤ۔ حیات خان ہمیں بلا کے لائے، ہم والد کے سامنے پیش ہوئے تو والد نے کہا کہ بھیا ایک کام ہے آپ سے۔ ہم نے کہا کہ حکم کریں۔ فرمایا کہ جاؤ کچن سے ٹین کا ڈبہ لے کے آؤ۔ اب آپ نے ٹین کے ڈبے کا کیا کرنا ہے؟ تو کہنے لگے کہ جاؤ لے کے آؤ۔ ہم لے کے آئے، ٹین کا ڈبہ لے کے آئے، والد کے سامنے کھڑے ہوئے، حیات خان بھی کھڑے ہوئے۔ تو والد نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ گھر کا جو واش روم ہے اس کا گٹر مجھے بند لگتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ گٹر آپ صاف کریں۔ اب ایسی بڑی بات تو نہیں تھی، ہم تو مڈل کلاس ہی رہے ہیں، لیکن اب تو ہم وزیر کے بچے تھے۔ تو ہم نے کہا ابا میں صاف کروں؟ کہ ہاں تم ہی صاف کرو گے۔ نہیں ابا کسی کو کہہ دیں گے نا، آپ کے فون کال پہ ہو جائے گا۔ نہیں یہ گٹر تم ہی صاف کرو گے۔ نہ صرف ابا نے یہ کہ حکم دیا کہ ہم یہ گٹر صاف کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ ہی حیات خان کو یہ بھی کہا کہ جب تک یہ گٹر صاف نہ ہو تم نے اس کے سر پہ کھڑے رہنا ہے، اور جب تک یہ گٹر مکمل طور پہ صاف نہ ہو تم نے اس کی نگرانی کرنی ہے۔ حیات خان نے شاید زندگی میں یہ والی ڈیوٹی سب سے اچھی طرح نبھائی۔ حیات خان ہمارے سر پہ کھڑے ہوئے، ہم گٹر میں اترے، شدید بدبو میں صفائی شروع ہوئی۔ صفائی کرتے رہے، آہستہ آہستہ روتے بھی رہے، سمجھ نہ آئے کہ سزا کس بات کی مل رہی ہے۔ حیات خان نے بھی ہم سے صحیح کرچ کرچ کی صفائی کی، خانہ وہ جگہ گندی ہے، وہ جگہ صاف کرو، وہ جگہ صاف کرو۔ ہم نے پتہ نہیں کتنے دیر میں اس گٹر کو صاف کیا۔ گٹر صاف ہوا، اتنے میں والد صاحب آئے، گٹر کے سرہانے کھڑے ہوئے، حیات خان کو آگے کیا اور وہیں کھڑے کھڑے ہم سے والد صاحب نے پوچھا کہ بچے دا سوکھتے۔ تب جا کے ہمیں احساس ہوا کہ ابا نے ہمارے ساتھ گیم کیا کھیلی۔ بچے دا سوکھتے ہیں۔ ہم نے روتے ہوئے جواب دیا کہ بابا دا حیات ماما دے، ابا یہ حیات ماما ہے۔ حیات ماما نے بھاگ کے جو ہمیں گلے لگایا اس کا لمس ہمیں آج بھی محسوس ہوتا ہے۔ حیات ماما آج شاید 75-80 سال کراس کر چکے ہیں، اگر زندہ ہیں اللہ ان کو زندہ رکھیں۔ کچھ عرصے پہلے ہم ملنے گئے تو بچوں نے بتایا کہ کسی کو پہچان نہیں سکتے، لیکن جب ہم دور سے ان کے سامنے آئے تو جلدی سے پہچان گئے اور فوراً کہنے لگے کہ زما حسن خان۔ اس روز ہمارے ہاں اس روایت کا خاتمہ ہوا کہ ڈرائیور نہ کسی کا دروازہ کھولے گا اور نہ کسی کے لیے کھڑا ہوگا، ہر آدمی اپنا دروازہ خود کھولے گا اور خود ہی بیٹھے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس روز ہمارے والد نے کیا کیا؟ اس روز ہمارے والد نے گٹر کی صفائی نہیں کی، بلکہ ہمارے والد نے ہماری ذہنی غلاظت کی صفائی کی، اور اس طرح صفائی کی کہ شاید پھر اس میں یہ گند نہ آ گئے۔ والد صاحب اس معاملے کو انتہائی سیریس لیے اور آگے جا کے کیبنٹ میں یہ تجویز پیش کی
کہ جتنے صوبائی وزراء ہیں ان کی گاڑیوں سے جھنڈے اتار دیے جائیں۔ 2 ہفتوں کے اندر اندر تمام صوبائی وزراء کی گاڑیوں سے جھنڈے اتار دیے گئے۔ حضرات محترم، کہنا اور کچھ نہیں تھا، نہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہم کوئی بڑے لوگ ہیں۔ کہنا صرف یہ ہے کہ عہدے کا نشہ سب کو ہوتا ہے، سب کو لگتا ہے، لیکن یہ صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو لگام ڈال کے رکھے۔ یہ کہنا کہ یہ کسی خاتون کا ذاتی فعل ہے یا ان بچوں کا ذاتی فعل ہے، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو امانت دی گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس امانت جو آپ کو دی گئی ہے اس میں خیانت ہوتی ہے تو آپ کے بچے، آپ کی بیگم ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ گلٹی ہیں۔ آپ اگر اپنے بچوں کی تربیت نہ کر سکیں صحیح طریقے سے، پھر ان سہولیات کا استعمال بھی نہ کریں، اپنے لیے اور اس معاشرے کے لیے ناسور پیدا نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام امانتوں کے متعلق آپ سے باز پرس کریں گے۔ آپ صرف اتنا سوچئے کہ کیا آپ اللہ کو ان رویوں کا جواب دے سکیں گے؟ اپنے اوپر اور اس معاشرے کے اوپر، اس کے غریبوں کے اوپر، اس کے عوام کے اوپر رحم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا